انسان اپنے نسب سے پہچانا جاتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ نسب، یہ جاہ و جلال تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے خاندان بدلا ہے یا جنہوں نے اپنے باپ کی نسبت بدلی ہے، یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت سے محروم کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہلوا لیں اپنے آپ کو۔ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں امیر ہوں تو کوئی ضرورت مند چل کے میرے پاس آئے۔ یہ وہ خاندانی عادت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی، بلکہ پورے قریش خاندان کے سرداروں میں یہ عادت پائی جاتی تھی کہ کبھی ان کے گھر سے کسی کو دھتکارا نہیں گیا۔ اپنے بچوں کے نام نظر آئیں گے تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف نظر آئیں گے۔ اگر تم نے صحابہ کے نام رکھنا چھوڑ دیے، 20 سال بعد تمہاری نسل صحابہ کے ناموں سے واقف نہیں رہے گی۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ سورۃ الفرقان کی اس آیت کے ترجمہ سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی پہچان کے لیے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہاری پہچان کے لیے تمہارے درمیان خاندانوں کو منتخب کیا ہے۔ انسان خاندان سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے نسب سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان کی پہچان اللہ رب العزت نے اس نسب میں رکھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن بعد میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن یہ نسب، یہ جاہ و جلال تمہیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا میں تمہاری پہچان تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تمہارا نسب کوئی بھی ہو، تمہارا رنگ کوئی بھی ہو، تمہارا باپ کوئی بھی ہو، تمہارا خاندان کوئی بھی ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا کردار اور تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا قرب عطا کر سکتے ہیں۔ آج ہم اسی بات کو سمجھیں گے کہ خاندانی جاہ و جلال چیز کیا ہے، اور کیا خاندانی جاہ و جلال پر فخر کرنا، اس کی وعید جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے باپ کو تبدیل کرنے والے پر، یعنی جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور انسان کی طرف اپنی نسبت کی، لوگ خاندان بدلنے کے لیے یا جائیداد ہتھیانے کے لیے یا مفادات کے لیے ایسے کام زمانہ جاہلیت سے کرتے چلے آئے ہیں اور آج بھی ہوتے ہیں۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنا خاندان بدلنے کی کوشش کی، جب انسان کے پاس ذرا پیسہ آ جائے تو وہ اپنے خاندان کو کسی اعلیٰ خاندان سے منسوب کرنا شروع کر دے اور اپنا خاندان جانتے بوجھتے ہوئے بدل لے، تو دونوں افراد یہ بات سن لیں، جنہوں نے خاندان بدلا ہے یا جنہوں نے اپنے باپ کی نسبت بدلی ہے، یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے والوں کو اللہ رب العزت جنت سے محروم کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے کہ آپ جو مرضی کہلوا لیں اپنے آپ کو، نہیں۔ خاندان کا پتہ ہونا، خاندان کے ساتھ تعلق رکھنا، اپنے آباء و اجداد کا اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا، یہ ازحد ضروری ہے۔ اور خاندانوں میں سے ایک خاندان ہوا ہے کہ جس سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں ہے، اور وہ خاندان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا۔ بنو کنانہ کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے قریش کو چنا، اور قریش کی اولاد میں سے اللہ رب العزت نے ہاشمی خاندان کو چنا، اور ہاشمی خاندان سے اللہ رب العزت نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کے خاندان کی عظمت سن کے یقین مانیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک میرے نسب میں
ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی میرے پورے خاندان میں میرے آباء و اجداد میں آج تک کسی نے بدکاری نہیں کی ہے. میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں آدم سے لے کے آج تک, میں اسی طرح نکاح سے پیدا ہوا ہوں جیسے اللہ نے اسلام میں نکاح کو حلال رکھا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے, اگر میں اس بات سے یہ سمجھا ہوں کہ اگر آپ آج بدکاری کرتے ہیں تو اللہ کی قسم سالوں بعد بھی آپ کی اس بدکاری کا اثر آپ کے اولاد میں جا سکتا ہے. ڈی این اے یہی ہے نا, ڈی این اے یہی ہے کہ آج سے 3000 سال پہلے بھی وہ بتا دے گا کہ آپ کا باپ کون تھا اور اس کا کردار کیا تھا. کاش کہ وہ وقت نہ آئے کہ جب ہمارے کردار کھولے جائیں, اللہ پردے کے ساتھ ہی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شرف کی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے تک جب بھی خاندان, جب بھی نسب 2 حصوں میں یا زائد حصوں میں تقسیم ہوا, نسب تقسیم ہوتا ہے نا, یعنی ایک باپ کے 4 بیٹے تھے تو 4 بیٹوں میں نسب تقسیم ہوا, پھر ان 4 کی آگے سے اولادیں ہوئیں, پھر وہ نسب چلا, پھر وہ نسب چلا. آپ نے ایسے اکثر سنا ہوگا کہ ہم نے جب سیرت پڑھتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں لڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے, سنا نا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آگے سے بھائی ایسے الگ الگ جا رہے ہیں لیکن جب اوپر جاتے ہیں تو اوپر جا کے مل جاتا ہے. جیسے کہ ہم سب کا نسب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ مل جاتا ہے, پھر اس سے آگے سب کا نسب آدم علیہ السلام پہ جا کے مل جاتا ہے. تو نسب جدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرے نسب میں جب بھی نسب تقسیم ہوا اللہ نے مجھے اس نسب میں رکھا جو ان سب میں سب سے با کردار انسان تھا, جو سب سے اعلیٰ انسان تھا. یعنی اگر ایک باپ کے 10 بیٹے تھے نا تو 10 بیٹوں کی جو آگے سے نسل چلی ان 10 بیٹوں میں سے جو بیٹا سب سے زیادہ متقی پرہیزگار با کردار تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اولاد میں سے پیدا ہوا. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف. اللہ نے آپ کو قریش خاندان سے پیدا کیا. قریش کا خاندان, یہ فہر بن مالک جو کہ قریش خاندان کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے اس خاندان کا نام قریش پڑا. خاندانوں کی کچھ پہچانیں ہوتی ہیں. بعض خاندان آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں, بعض خاندان لڑائی کرنے میں مشہور ہیں, بعض خاندان کاروبار کرنے میں مشہور ہیں, بعض خاندان زمینداری میں مشہور ہیں, بعض خاندان پڑھنے لکھنے میں مشہور ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی قریش خاندان جو میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تھا, یہ پتہ ہے کس بات میں مشہور تھا؟ فہر بن مالک کا نام قریشی کیوں رکھا گیا, اس کو قریش کیوں کہا جاتا تھا؟ قریش کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا, جستجو کرنا. قریش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کرنا, جستجو کرنا. ہر کام میں ہمارے لیے پیغام ہے اللہ کی قسم. اس بندے کا نام قریش اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی تھی کہ وہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ میں امیر ہوں تو کوئی ضرورت مند چل کے میرے پاس آئے, مجھ سے مانگے تو میں دوں. اور یہ وہ خاندانی عادت تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی. اور آپ نے پڑھا یہ خاندانی عادتیں کنورٹ ہوتی ہیں. ڈی این اے کیا کہتا ہے, آپ سروے کر کے دیکھیں, 98% جو ایب نارمیلٹی ہوتی ہے, 98% بچے جو ایب نارمل پیدا ہوتے ہیں, آپ سروے کریں گے چھوٹا سا اپنے ارد گرد کا تو آپ کو پتا چلے گا کہ 98% وہ ہیں جن کی کزن میرج ہے. کزن میرج میں ایب نارمیلٹی زیادہ ہے بنسبت آؤٹ آف کاسٹ شادی کرنے. کیوں؟ کیونکہ جینز میں وہ جو پیچھے کوئی 10 نسلوں پیچھے بھی کوئی بیماری تھی نا, تو وہ دونوں کے جینز اوپر سے اکٹھے ہوتے ہیں, وہ آگے جا کے کہیں پر جب وہ جینز آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ بیماری دوبارہ زندہ
ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جینز کے اندر جو عادت، جو بیماری، جو خصائل ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ کہاں تک جاتے ہیں، شاید کہ وہ قیامت تک کی جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاش کر کے لوگوں کی ضرورت پوری کیا کرتے تھے، اور یہ عادت صرف آپ میں نہیں بلکہ پورے قریش خاندان کے سرداروں میں یہ عادت پائی جاتی تھی کہ کبھی ان کے گھر سے کسی کو دھتکارا نہیں گیا تھا۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے فلاح کے کام کرنا، بیت اللہ کے متولی ہونے کا اعزاز بھی ان کو اس لیے ملا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ جو ان میں پایا جاتا تھا وہ کسی اور خاندان میں موجود ہی نہیں تھا۔ تو لوگوں کو برداشت کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ یہاں ایک دیگ پکا کے دیکھ لیں، ان کو ڈیل کرنا آپ کو لگ پتہ جائے گا دیگ تقسیم کرنے کے کیا کام ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات ہے یہ کام کرنا نہیں، خدمت خلق کا کام کرنے کا جذبہ بھی ایک کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آباء و اجداد سے کچھ چیزیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے، پورا مہینہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے، جو بھی ان کا اس وقت طریقہ، وہی عادت مبارکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دادا سے سیکھی تھی۔ آگے چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے خواص رکھے تھے کہ ان کو دیکھ کے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس بندے سے کوئی کمال ہونے والا ہے۔ میں نے شاید ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا بھی تھا، چند ایک واقعات اور آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے، جو کہ بنو زہرہ نامی غالباً قبیلہ تھا، اس میں ہوئی۔ یہ شادی کرنے کی وجہ دو واقعات بنے تھے۔ ایک واقعہ تو وہ جو میں نے ایک جمعہ میں ضمناً آپ کے سامنے رکھا بھی تھا کہ یہودیوں نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا تھا حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے، اور حضرت آمنہ کے والد اس وقت وہاں پہ موجود تھے جب یہودیوں نے حضرت عبداللہ کے اوپر حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا 6 یہودیوں نے، تو حضرت عبداللہ کے اوپر حملہ آوروں کو غیبی طاقتوں سے پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے سر قلم کر دیے گئے۔ یہ واقعہ حضرت آمنہ کے والد دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا تو فوراً اپنے گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ عبد المطلب سے عبداللہ کا رشتہ مانگ لو اس سے پہلے کہ کوئی اور پہنچ جائے، لہذا یہ رشتہ ہمیں کر لینا چاہیے، اس بندے میں نے کوئی خاص بات دیکھی۔ حضرت عبد المطلب نے رشتہ آتے ہی کیوں جو ہے وہ ہاں کر دی؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ کو ایک دفعہ حضرت عبد المطلب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شرف کی بات ہو رہی کہ آپ کے آباء و اجداد کے اندر جو خصائل تھے، حضرت عبداللہ کو ایک دفعہ یمن میں اپنے، کیونکہ تجارتی سفر یہ لوگ کیا کرتے تھے اور قریش خاندان کا جو مشغلہ تھا وہ امپورٹ ایکسپورٹ تھا، یعنی سامان لانا اور سامان لے جانا، تو اپنے ساتھ یمن لے گئے۔ یمن میں ایک زبور کا عالم موجود تھا، اور میں یہ بات آج بھی کہتا ہوں کہ یقین سے کہتا ہوں کہ آج بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو ٹاپسٹ پادری ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی خفیہ دستاویزات آج بھی ایسی ضرور موجود ہیں جن میں قیامت تک کے بارے میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے سابقہ کتابوں میں نازل کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہے وہ بھیجی گئی۔ جو تحریف شدہ کتابیں ہیں وہ صرف عوام کو دکھانے کے لیے۔ تو وہ بندہ زبور کا عالم تھا۔ جب اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا اگر تم اجازت دو تو میں اس بچے کا تھوڑا سا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس کا سطر تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ کہا نہیں، میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس نے کھڑا کیا، اس نے کچھ جیسے کوئی ڈاکٹر جو ہے معائنہ کرتا ہے ایسے اس نے تھوڑا سا معائنہ کیا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ اور جا کے بنو زہرہ خاندان میں اس کی شادی کر دو،
اس بچے کے ہاتھ پہ میں نے بادشاہت کے نشان کو دیکھا ہے۔ وہ عبد المطلب وہاں سے واپس آئے، یہیں کافی نہیں ہے، جب حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کے اس خاندان کی طرف جا رہے تھے، راستے میں بنو اسد قبیلے کی ایک عالمہ عورت سے ملاقات ہوئی۔ وہ نشانی ہر ایک کو نظر نہیں آتی تھی، یہ نہیں کہ چلتے پھرتا ہر کوئی دیکھ رہا، لیکن جن کو کچھ خاص باتوں کا علم تھا وہ پہچان لیتے تھے۔ تو بنو اسد کی ایک عورت تھی، وہ علم النجوم کی بھی ماہر تھی اور پرندوں کی بھی وہ ماہر تھی۔ آج کل بھی آپ کو پتہ ہے نا، دیہاتی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر چڑیا ایک جگہ بولے تو نیچے کوئی سانپ ہوتا ہے، اگر کوئی چڑیا بولے تو خرگوش ہوتا ہے، یہ بکریاں جہاں پر بیٹھ جائیں وہاں نیچے پانی ہوتا ہے، یہ پورا ایک علم ہے۔ تو وہ اس علم کی ماہر تھی کہ پرندے کہیں بولیں اور جانور کچھ اس طرح کی حرکتیں کریں تو کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ حضرت عبد المطلب وہاں سے گزرے تو کچھ دیر کے لیے وہاں پڑاؤ کیا، تو اس عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ کو پیشکش کی، حضرت عبداللہ کو پیشکش کی کہ اگر تم میرے ساتھ تعلق قائم کر لو تو میں تمہیں نواز دوں گی، بڑی کوئی مال و دولت کی پیشکش کی۔ لیکن حضرت عبداللہ نے اس پیشکش کو پاک دامنی اختیار کرتے ہوئے ٹھکرا دیا، تو کہا ہمارا خاندان پاک دامن ہے، ہم نے کبھی غلط کام نہیں کیا۔ گئے، حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی، واپسی پر دوبارہ اس عورت سے ملاقات ہوئی کسی سفر پر، تو حضرت عبداللہ نے اس کو دیکھا، تو حضرت عبداللہ نے خود اس کو کہا کہ میں اگر تم چاہو تو میں نکاح کر سکتا ہوں، میں غلط کام نہیں کر سکتا۔ تو اس عورت نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ اس نے کہا نہیں، اب میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا کیوں؟ نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے۔ اس نے کہا تم یہ بتاؤ کہ جب تم پہلے میرے پاس آئے تھے اس وقت اور اب جب دوبارہ آئے ہو تو اس درمیان میں کوئی کام ایسا ہوا ہے جو تم نے کیا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ کوئی کام ایسا ہوا ہے جو پہلے نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا وہ نشانی جو میں نے تمہارے ماتھے پہ دیکھی تھی وہ اب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں نے نکاح کیا ہے۔ اس عورت نے کہا وہ نشانی منتقل ہو گئی ہے، تم جلد ایک نبی کے باپ بننے والے، تم جلد ایک نبی کے باپ بننے والے۔ یعنی اللہ رب العزت نے بہت پہلے ہی آپ کے خاندان میں ان چیزوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا کہ اس خاندان سے دنیا کو روشن کرنے والا ایک چشم و چراغ جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ یہی کافی نہیں ہے، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، وہ مشہور واقعہ، وہ واقعہ لمبا ہو جائے گا اگر ہم اس طرف جائیں گے تو، حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ چاہے زمزم جو ہے وہ بھی حضرت عبد المطلب کے ذریعے سے ہی اس کو دریافت کروایا گیا تھا۔ یہ پورا واقعہ ایک جمعے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور ابرہہ نے جس وقت بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، یہ عام الفیل کا سال تھا اور اسی سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو حضرت اس نے جب پڑاؤ ڈالا، مکے والوں کو پیغام بھیجا اس نے کہ میں تمہیں مارنے کے لیے نہیں آیا، میرا ارادہ صرف یہ ہے کہ بیت اللہ کو میں نے گرانا ہے۔ اور وہ اپنے ساتھ بڑے بڑے ہاتھی لے کے آیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہاتھیوں کے ساتھ زنجیر باندھیں گے اور بیت اللہ کے گرد سے زنجیر گھما کے ایک ہی دفعہ ہاتھیوں کو چلائیں گے اور بیت اللہ سارا جو ہے وہ گرا کے لے جائیں گے۔ تو اس کا ایک ہاتھی تھا جسے تاریخ کے اندر محمود نام سے منسوب کیا گیا۔ یہ ہاتھی اس نے شاہ روم سے بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے بطور خاص بلوایا تھا، اور پوری رومیوں کی فوج میں اس سے زیادہ طاقتور اور اکڑ والا ہاتھی کوئی نہیں تھا۔ اس ہاتھی کا ایک کمال تھا، اس ہاتھی نے، یعنی جانوروں کو جب سدھایا جاتا ہے نا تو جانور جو ہیں وہ بھی سلام کرتے ہیں اپنے آقا کو، جھک جاتے ہیں۔ کوئی اگر ڈاگ ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ آگے آ کے چاٹنا شروع کر دیتا ہے کوئی، تو اسی طرح ہاتھیوں کی فوج میں یہ کمال تھا کہ وہ اپنے سپہ سالار کو دیکھ کے ایسے جھک جایا کرتے تھے۔ لیکن محمود ہاتھی آج تک کبھی کسی بادشاہ کے لیے جھکا نہیں تھا، ابرہہ کے لیے بھی نہیں جھکا تھا۔
تو ابرہہ نے جب عبد المطلب کو بلایا، ابرہہ نے جب عبد المطلب کو بلایا تو عبد المطلب جب اس کے اس شاہانہ خیمے میں داخل ہوا تو دائیں طرف اس نے ابرہہ ہاتھی کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور جب عبد المطلب داخل ہوئے تو اس ہاتھی نے اسی وقت عبد المطلب کو جھک کر سلام کیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے اٹھ گیا، اور اس نے عبد المطلب کو اپنے سامنے کھڑا نہیں کیا بلکہ اپنے تخت سے اٹھ کر آ کر زمین پر بیٹھ کر عبد المطلب سے مذاکرات کیے، اور اس نے اسی وقت اپنے نجومیوں کو، کاہنوں کو بھیجا کہ آج تک جو ہاتھی میرے آگے نہیں جھکا، اس ایک درویش سے انسان کے سامنے جس پر ہم حملہ کرنے کے لیے یہ کیوں جھک گیا؟ تو پھر اس کے ان کاہنوں نے اس کو بتایا کہ اس خاندان میں دنیا میں روشنی کرنے کے لیے کوئی نور پیدا ہونے والا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ اس سے بھی اوپر چلے جائیے، یہ حضرت عبداللہ کا واقعہ آپ نے سن لیا، اس سے اوپر ان کے والد حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، اور ان کے بعد ابن یعنی ہاشم جو ان کے والد تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داد کا جو خاندان تھا وہ ان کی شادی جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی تھی، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ننیال جو ہے وہ داد کا خاندان سے مدینہ بنتا ہے۔ تو حضرت ہاشم جو ہیں ان کی وفات غزہ میں ہوئی، ان کی حضرت ہاشم کی جو قبر ہے وہ غزہ میں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے اور ان کو شام کے لائسنس ملے ہوئے تھے، شام کے گورنروں کے بادشاہوں نے لائسنس دیے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کے۔ ان کا نام ہاشم کیوں ڈالا؟ حضرت ہاشم کا نام ہاشم کیوں ڈالا گیا؟ ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ہاشم کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ عرب کے اندر انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ریت ڈالی تھی کھانے کی جسے سرید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کھانا جو ہے یہ بہت پسند تھا۔ وہ کھانا یہ ہوتا ہے کہ ایک شوربے والا سالن بنایا جائے اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو ان کے اندر ڈپ کر دیا جائے، اور ڈپ کر کے اچھی طرح سے اس کو نرم کر کے تو اس کو کھایا جائے، تو اس کو سرید کہتے ہیں۔ حضرت ہاشم کا کمال یہ تھا کہ مکہ کے اندر عرب خاندان کے اوپر، ان کے اپنے خاندان کے اوپر قحط سالی آئی، اور یہ چونکہ غزہ میں تھے، وہاں پر تجارت کر رہے تھے، تو وہاں پر جب ان کو پیغام پہنچا کہ تمہارے پیچھے عرب خاندان میں قحط پڑ گیا ہے، تو وہاں سے انہوں نے 100 اونٹوں کے اوپر غلہ لادا، اور وہاں سے 100 اونٹوں پر غلہ لے کر مکہ پہنچے، اور مکہ میں پہلی مرتبہ انہوں نے ان اونٹوں کو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لالچ کے، مجبور لوگوں کے لیے ذبح کیا، اور ذبح کر کے سرید سالن عرب میں پہلی مرتبہ انہوں نے بنایا۔ لوگوں نے ان کو اسی نام سے ہاشم کہنا شروع کر دیا۔ یعنی ہاشم سے بھی یہ عادت اس خاندان میں پائی جاتی تھی کہ مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا، مجبور لوگوں کے کام آنا ہے، مجبور لوگوں کی داد رسی کرنی، کھانا کھلانے میں، مہمان نوازی کرنے میں، مجبوروں کے کام آنے میں، زندہ درگور کی جانے والی بیٹیوں کو بچانے میں۔ اس خاندان کا ایک نمایاں کردار عرب معاشرے کے اندر رائج تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب ہرقل کے دربار میں ان سے پوچھا، اس نے، وہ بھی علم والا تھا، اس نے پوچھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ایک سوال اس کا یہ بھی تھا، یہ بتاؤ جس نے دعوی نبوت کیا ہے اس کا خاندان کیا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا اس کا خاندان عرب خاندان کا بہترین خاندان، یعنی آپ کے خاندان کی گواہیاں وہ عرب معاشرے کے اندر موجود تھی۔ یہ خاندانی جاہ جلال ہی تھا کہ جس کی وجہ سے کسی کے اندر یہ جرت نہ پیدا ہوئی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی کسی قسم کی بیہودہ الزام تراشی یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی جلال اور خاندانی وقار تھا، اور یہ پھر سلسلہ پہنچا جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام پر۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فضائل پر تو ایک الگ سے پورا جمعہ جو ہے وہ پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس عرب خاندان کا آغاز جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی کو اس خاندان کے اندر رائج کیا تھا، گھوڑ سواری کو، تیر اندازی کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس خاندان کے اندر رائج کیا تھا، اور انہی کی اولاد سے یہ خاندان چلا۔ اور آپ لوگوں کے اکثر کو علم میں ہوگا کہ مورخین کے نزدیک جو حتیم ہے نا، جو حتیم کی جگہ ہے، اس کے نیچے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سپرد خاک کیا گیا ہے، یعنی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کو سپرد خاک، یعنی پتہ نہیں کہاں نیچے، لیکن یہیں پر ان کو، کیونکہ یہیں ان کی رہائش تھی تو یہیں پر ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ یہ تو تھا وہ نسب جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دیا، اور یہی کافی نہیں، لیکن یہ تو دنیا کا نسب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت میں جو آپ کو مقام ملے گا اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام انسان قیامت والے دن جس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے وہ جھنڈا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت والے دن میرے پاس ہوگا، اور آدم علیہ السلام بھی اور ان کے علاوہ جتنے نبی اور جتنے رسول ہیں وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے جو اللہ کی حمد کا جھنڈا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ، اس ساری تمہیدی گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا فَخْرًا، اس پہ فخر کوئی نہیں ہے، اس پہ مان کوئی نہیں ہے۔ میں نے کبھی اپنے قریشی ہونے کی وجہ سے کسی کی بعزتی نہیں کی، میں نے کسی کو گھٹیا اس لیے نہیں سمجھا کہ اس کا خاندان ادنا تھا، میں نے کسی کی تذلیل اس لیے نہیں کی کہ اس کا خاندان نیچا تھا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے سب سے بہترین خاندان میں سے تھا، مگر اس اعلیٰ خاندان اور منصب کے ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ چدراہٹ تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدتمیزی تھی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غرور تھا، نہ آپ نے کبھی کسی کو کمی سمجھا تھا، نہ آپ نے کبھی کسی کی حتق کی تھی، نہ کسی کی بعزتی کی تھی۔ آج ہمارے اندر کیا یہ فخر موجود نہیں ہے؟ کیا ہم فخر سے نہیں کہتے کہ میں فلانے دا بال ہوں؟ ہم اپنی ناموں کے ساتھ چودھری لکھوا کر سینہ تان کے فخر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتاؤ۔ ہم اپنے خاندانی جاہ و جلال کو دنیا میں منواتے ہیں کہ نہیں منواتے؟ ہم اپنے خاندان کی وجہ سے دوسرے خاندانوں کی تذلیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم اندر ہی اندر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا خاندان، میرا باپ، میرا دادا وہ فلاں اعلیٰ نسب سے تھا، اور یہ ذلیل، یہ کمینے لوگ یہ ہمارے برابر نہیں بیٹھ سکتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے، بتاؤ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، مگر یاد رکھنا جس دن یہ سانس جدا ہوگی تمہارے جسم سے، اس دن فرشتوں کے نزدیک نہ کوئی چودھری رہے گا، نہ کوئی وڈیرا رہے گا، نہ کوئی گجر رہے گا، نہ کوئی راجپوت رہے گا، نہ کوئی مغل رہے گا، نہ کوئی شیخ رہے گا، نہ کوئی بٹ رہے گا، نہ کوئی میاں رہے گا، کوئی لینڈ لارڈ نہیں رہے گا۔ قبر میں پڑے انسان کی کوئی ذات نہیں ہوگی، قبر میں پڑے انسان کی کوئی کاسٹ نہیں ہوگی، اس کا حساب اس کا نسب دیکھ کے نہیں لیا جائے گا، اس کا حساب اس کے دادے کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا جائے گا کہ تیرا دادا وڈیرا تھا، تیرا دادا جو ہے وہ چودھری تھا، تیرے دادے کے نام کے ساتھ میاں صاحب لگتا تھا، شیخ صاحب لگتا تھا، حاجی صاحب لگتا تھا۔ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس دن فرشتے کہیں گے کھول نامہ اعمال، دکھا کیا کیا ہے، زبان کیسی تھی تیری، کردار کیسا تھا تیرا۔ تیرے اندر اگر فخر اور تکبر تھا تو تکبر تو میرے اللہ کی رضا ہے، چادر ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے خاندان پر فخر کیا، جس نے اپنے نسب پر فخر کیا، فخر کا مطلب یہ ہے دوسروں کے مقابلے میں خود کو اعلیٰ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، خود کو بہتر سمجھنا۔ جس نے اپنے خاندان پہ فخر کیا، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک چھوٹے سے کیڑے کی طرح ذلیل و رسوا کر کے اس کو اٹھائے گا۔
اور یہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی خاندان کی بات ہو رہی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنا، اللہ اکبر، آج ہم خاندانوں کی لاج رکھنے کی تو بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لاج رکھتے تھے کہ پڑھ کر جو ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں محمد نام رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے بتاؤ؟ اور بلکہ بات آئی ہے تو میں ایک نصیحت بھی کیے دیتا ہوں۔ آج کل نا ایک بڑا ٹرینڈ ہے، یہ میری بات نوٹ کر لو، آنے والے 20 سال بعد بھی اگر کبھی یاد آئی تو تم کہو گے کہ بلال احمد نے ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک دفعہ بات کہی تھی، وہ سچ ثابت ہوئی۔ ہمارے ہاں نام رکھنے میں ایک ٹرینڈ ہے، ہم وہ نام رکھتے ہیں جو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ، مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ، او نہ دسو جڑا کسی نے نہ کامن نہ ہو۔ لال صاحب وہ نام بتائیں جو کامن نہ ہو، پہلی ڈیمانڈ۔ دوسری ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ نام ہو جو ہو تو عربی ایکسن میں، قرآن سے کوئی لفظ ہو، حدیث سے ہو یا عربی ہو، لیکن وہ بڑا منفرد سا ہو، وہ بولنے میں بڑا منفرد سا ہو۔ اللہ کی قسم یہ بیماری اب ہمارے اندر آئی ہے، ہمارے آباء و اجداد میں نہیں تھی، اور یہ خطرناک بیماری ہے۔ یہ اس لیے خطرناک ہے کہ جب تم تاریخ کے اوراق پلٹو گے تو تمہیں اگر اپنے بچوں کے نام نظر آئیں گے تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف نظر آئیں گے۔ اگر تم نے صحابہ کے نام رکھنا چھوڑ دیے، 20 سال بعد تمہاری نسل صحابہ کے ناموں سے واقف نہیں رہے گی۔ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، اپنی بیٹیوں کے نام صحابہ کے نام کے اوپر، صحابیات کے نام کے اوپر رکھو، ازواج المطہرات کے نام کے اوپر رکھو۔ یہ یاد رکھ لو، یہ صحابہ کے ساتھ محبت کا بھی اظہار ہے اور تمہاری تاریخ محفوظ ہونے کا بھی ایک اظہار ہے کہ اپنے بچوں کے نام ان عظیم لوگوں کے ناموں کے اوپر رکھو۔ چھوڑ دو ان فیشن کے چکروں میں نہ پڑھو، آگے چلو۔ حضرت عمر، ہم محمد نام رکھتے ہیں اور رکھنا جائز ہے۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے، وہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس میں بھی ایک اختلاف ہے، لیکن بہرحال کامن سی بات ہے کہ نہ رکھیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام تھا محمد۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کا نام تھا محمد، اور ظاہری سی بات ہے کہ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد آپ کی ذات گرامی ہوگی تب ہی آپ مراد ہوں گے۔ جب کسی اور کا نام محمد ہے تو کوئی بات نہیں، ایک نام ہے نا۔ اور محمد نام جو رکھا تھا آپ کے دادا نے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ چلے پھر سبھی کبھی آئی بات تو وہ بھی بیان کر دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی کی تو کیا کیا بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں پیدا ہوئے، ہارون رشید کے دور میں اس گھر کو مسجد بنایا گیا۔ جب اس کو مسجد بنانے کے لیے لوگ آئے تو اہل علاقہ نے ان کو بتایا رو رو کر کہ اس گھر کو مسمار نہ کرو، اس گھر کو مسجد نہ بناؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آج تک جو خاندان بھی اس گھر میں رہا، کبھی غم اور پریشانی اس کے اوپر نہیں آئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل کے پاس چلے گئے تھے نا یہ گھر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو حضرت عمر کے، میں بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے کتنی حیا کی ہے۔ حضرت عمر کے بھتیجے کا نام محمد تھا، اس کی کسی کے ساتھ تکرار ہو گئی، کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا انسان کی، اس کی کسی کے ساتھ بحث و تکرار ہو گئی۔ اس آدمی نے حضرت عمر کے بھتیجے کو برا بھلا کہا، برا بھلا کہا۔ حضرت عمر نے اپنے بھتیجے کو بلا کر کہا، اس نے کہا آج کے بعد تیرا نام محمد نہیں ہے، اس لیے کہ تجھے لفظ محمد اور نام محمد کی لاج نہیں رکھنی آئی ہے، یہ نام کہ تو قابل نہیں ہے میں تیرا نام تبدیل کرتا۔ نام رکھنا آسان ہے،
نام رکھنے سے نہیں، کرتوت کیا ہے، کردار کیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے بڑھ کے کسی کا خاندان نہیں ہے۔ ہمیں، مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دادے پردادے نے پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے آدم سے لے کر میرے پیدا ہونے تک، میرے باپ تک کوئی بندہ برا نہیں رہا۔ اتنا پاکیزہ نسب، اس کے باوجود نسب پہ فخر نہیں ہے، اس کے باوجود مان نہیں ہے اپنے فخر، اپنے نسب کے اوپر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس لیے آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو حسب نسب کے اندر تقسیم کیا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ جو نیشنلزم ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ اس نے سب کو، خاندانوں کو ختم کر دیا، پتہ ہی نہ لگے کون کیا ہے۔ یہ جو مغربی معاشرہ ہے، ہمارے پاس ایک سوال آیا، ایک لڑکی کا مسلمان ہو گئی تھی، تو ایک لمبا سوال تھا، مختصر یہ کہ اس کے باپ کا پتہ لگانا تھا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جرمنی سے مجھے سوال آیا، تو ہم نے اس کو کہا کہ تم اپنی ماں سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ تو یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہ معاشرہ خاندانی نظام سے کس طرح بالکل دھجیاں اڑا چکا ہے، کس طرح بالکل خالی ہو چکا ہے، کہ اس کی ماں نے کہا کہ مجھے اب یہ تو نہیں یاد کہ تمہارا باپ کون تھا، لیکن ان لوگوں میں ایک عادت ہے، وہ نا سالانہ جو ڈائریاں ملتی ہیں نا، وہ ڈیلی ڈائری لکھتے ہیں، ڈیلی ڈائری لکھتے ہیں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ میں تمہاری تاریخ پیدائش کے ساتھ حساب لگا کے ڈائری میں دیکھ کے بتا سکتی ہوں کہ ان دنوں میرے ساتھ کون سا بندہ رہتا تھا، تو وہی تمہارا باپ ہوگا۔ یہ حال ہے اس معاشرے۔ نسب کی حفاظت ضروری ہے، خاندان کی حفاظت ضروری ہے، خاندان کا پتہ ہونا، بچانا ضروری ہے، خاندان تبدیل نہیں کرنا، لیکن خاندانوں میں خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اعلیٰ کوئی خاندان نہیں، لیکن کبھی خاندان پہ فخر نہیں کرنا، کبھی خاندان کی وجہ سے اکڑ نہیں آنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات ذہن میں آ گئی، یہ بھی کوشش کیا کرو کہ آپ کی زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ ختم نہیں ہو جانا۔ یہ ایک دفعہ دنیا سے آگے ہنجان نہیں چھٹنی، آخر تک پتہ نہیں کہاں تک آپ کو یاد رکھا جائے گا۔ کوشش کرو کبھی تمہاری کسی گناہ کی وجہ سے تمہارا خاندان داغدار نہ ہو، ورنہ ڈی این اے میں اتنی ترقی کر لی ہے، وہ کہتے ہیں ڈی این اے سارا کھول کے رکھ دیں گے اسی سامنے، کوئی 100 سال بعد بھی پتہ لگے گا کہ جی وہ فلاں صاحب سی تیرے 10ویں نسل سے دادا سی انہوں نے کرتوت سی۔ اب وہ اندر سے، بلکہ ڈی این اے سے ڈیلیٹ کرنے کی بھی وہ چائنا نے ایسی ٹیکنالوجی نکال لی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈی این اے سے چیزیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک آخری واقعہ سن لیں۔ ابو رغال نامی ایک شخص تھا، یہ ویسے ہی ذہن میں آ گیا، موضوع سے ذرا ہٹ کے ہے لیکن نصیحت آموز ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ خاندان کی اچھائی کے اور خاندان کی برائی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے اچھے کام کے اثرات اس کے آنے والی نسل پہ، اور کسی بھی انسان کے برے کام کے اثرات اس کی نسل پہ کیا ہوتے ہیں۔ ابو رغال نامی ایک بندہ تھا، یہ ابرہا کے ساتھ، ابرہا چونکہ یمن سے چلا تھا تو اس کو مکہ کا راستہ نہیں آتا تھا، تو ابو رغال جو ہے یہ ابرہا کے ساتھ یہ گائیڈ تھا، یہ اس کا میپ تھا، گوگل میپ تھا اس کا، یہ اس کو راستہ بتاتا تھا کہ مکہ کی طرف جانا ہے۔ تو جب وہ، خیر وہ لمبا واقعہ ہے، اب مختصر یہ کہ ابو رغال جب مر گیا نا، تو اس کی جب قبر بنی تو عرب معاشرے میں ایک عرصے تک یہ رواج رہا، اب آ کے وہ ختم ہوا کیونکہ اب اور طرح کی سختیاں آ گئیں انتظامی، کہ جب بھی کوئی ابو رغال کی قبر پر سے گزرتا تھا تو اس کی قبر پر پتھر مار کے گزرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شخص نے ایک دفعہ کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص نے مرنے سے پہلے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، کیڑ کڈی اپنی ساری بیویوں کو طلاق، کیوں کہ جائیداد میں سے بیویوں کو حصہ نہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ادھر تیری ایسی کی تیسے، حضرت عمر نے کہا رجوع کر اپنی بیویوں سے،
اور اگر تو نے رجوع نہ کیا میں تیری قبر پر ابو رغال والی رسم جاری کر دوں گا، جس طرح ابو رغال کی قبر پہ لوگ پتھر مارتے ہیں، میں تیری قبر پہ پتھر مار کے لوگوں کو کہوں گا جب بھی یہاں سے گزرو اس کی قبر پہ پتھر مار کے گزرو. یعنی مرنے سے پہلے نہیں. اس لیے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہاری نسلوں تک برا یاد رکھا جائے. زندگی میں وہ کام کرنا کہ جو لوگ کہیں کہ یہ فلاں خاندان کا بندہ تھا. کیا بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.